محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، آپ کے بہت ہی پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور یہ فورم ہے کیو ٹی وی کا۔ ہر ہفتے کی شام 6 بجے کیو ٹی وی پر اس پروگرام کے توسط سے آپ سے براہ راست ملاقات ہوتی ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یہ مارکا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں تھوڑی سی خاک اٹھائی ہے، دشمنوں کی طرف کر کے پھونک ماری ہے، اور اس کے بعد جو اب تری آئی ہے دشمنوں میں اور جو کچھ ان میں تباہی پھیلی ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ آپ پچھلے پروگرام میں بھی سن چکے ہیں، پھر سے اسے میں دہرانے کی درخواست کر لوں گا۔ واقعات بڑے عجیب و غریب ہوئے ہیں۔ جوابی حملے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ جرنیل اپنی فوجوں کو حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کائنات کے سب سے بڑے جرنیل ہیں، حکم دیا کہ چڑھ دوڑو دشمن پر اپنے اس جنت کی طرف جس کی پنہائیاں زمین اور آسمان کے برابر ہیں۔ اور پھر تاریخ نے ایسے ایسے واقعات رقم کیے کہ عمیر بن حمام کھجوریں ان کے پاس موجود تھیں، مسکرایا، کہا بہت خوب بہت خوب۔ کہا تم کس بات کے لیے بہت خوب کہتے ہو؟ کہا کہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں تم بھی جنتی ہو۔ بس پھر کیا تھا، اپنے جھولے سے جو بھی پہنا ہوا تھا ذرا اس میں سے نکال کے کھجوریں کھانا شروع، پھر اچانک خیال آیا اور کھجوریں ساری میدان میں پھینک دیں۔ کہا کہ کھجوریں کھاتے ہوئے تو میری زندگی طویل ہو جائے گی اور جنت میں جانے کا فاصلہ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، چنانچہ کھجوریں پھینکی، اس بے جگری سے جا کے لڑے کہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ ایک انصاری نے کہا کہ آپ کا نام تھا عبداللہ بن عباس، اور ایک شخص عبداللہ بن عباس کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ انہیں میں نے گرفتار کیا، کہ نہیں انہوں نے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو ایک چتکبرے گھوڑے کے ایک عجیب و غریب حیت والے شخص نے گرفتار کیا، انہوں نے تو گرفتار نہیں کیا۔ اور ایسے واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بدر کا میدان ہے، اللہ کی نصرت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری ہے۔ پھونک مار کے کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں رب العالمین نے اس پھونک مارنے کے عمل کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس پورے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت عطا فرمائی۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے ذکر بھی تذکرہ کر چکے ہیں، کچھ لوگ نئے آئے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16 اور 17 میں تفصیل اس حوالے سے آئی۔ ویسے تو غزوہ بدر کا تفصیلی تبصرہ سورہ انفال میں مکمل طور پر ہے۔ انفال آیت نمبر 16 اور 17 میں ذکر آئے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ مٹی تو اللہ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ جب مٹی پھینکے، اللہ اکبر کبیر، اور اللہ اپنے دشمنوں کے خلاف مٹی پھینکے، اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر مٹی ہاتھ میں لی اور پھونک ماری، شاہت الوجوہ، آپ نے فرمایا کہ جا اور ان کے چہروں کو بگاڑ دے، اور ایک ایک کافر کی آنکھ میں، اس کے نتنوں میں وہ مٹی گئی ہے اور وہ بھگدڑ مچی ہے، اور گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کاٹ کے قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ عرض کر دوں گا، قتل کرنے والے مسلمان بھی ہیں اور قتل کرنے والے وہ بھی ہیں جو بعد میں سمجھ میں آئے، میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ہی جو انفال کی آیت کا ذکر آیا، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ یعنی یہ ساری جد و جہد کی نسبت جہاں مسلمان شریک ہیں، اللہ تعالیٰ اس پوری جد و جہد کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں، ہاں، تاکہ مسلمان کہیں تکبر میں نہ آ جائیں۔ ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے تسلی کا بیان بھی ہے، مسلمانوں کی موٹیویشن کا بیان بھی ہے۔ تم اکیلے تھوڑی لڑ رہے ہو، میں لڑ رہا ہوں تمہاری طرف سے، گویا اللہ تعالیٰ ترغیب و تشویق دلا رہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم بھی اگر یہ ذکر آج کر رہے ہیں
یہ کہانی کے طور پر نہ ہو. ناظرین سے گزارش ہے ہاں کہ بدر کا بیانی کہانی کے طور پر کہانی نہیں ہے یہ اصل میں. اور اصحاب بدر کے بارے میں نے کہیں پڑھا, آپ ذرا تصدیق فرمائے گا, کہ اگر اصحاب بدر کے 313 شمار ہوتے ہیں کہ اگر ان کے نام لے کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں ہماری دعائیں بھی قبول. دیکھیے یہ اللہ کے بڑے محبوب بندے, محبوب ترین اور لوگ. دیکھیے نا وہی طرز کر رہا ہوں, اتنے محبوب ہیں کہ عمل وہ کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہے کہ میں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. اب دیکھیے قرب الہی ہم سب چاہتے ہیں, روحانیت, قرب الہی, تعلق مع اللہ, اللہ کے قریب ہو جائیں. ذرا عام اصطلاح میں کہیں گے ہم اللہ کی گڈ بکس میں آ جائیں. یہ اس کی انتہا ہے. بندہ ایک عمل کر رہا ہے اور اللہ اس پورے عمل کے نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات, وہ آپ نے ایک دو واقعات کا ذکر فرمایا. ہاں وہ جو کھجوریں پھینک دی. اب سوچئے کہ کھجوریں کھا رہے تھے, حاجت بھی ہوگی, اور باہر کھجور میں ایک نیوٹریشن بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پھر جنگ کا میدان سجا ہوا ہو تو بھوک اور پیاس ایک فطری سی بات ہے, مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ہی عالم کی سیر انہیں کرا رہے ہیں کہ رب کائنات نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے کہ جس کی وسعتیں قرآن بھی کہتا ہے آسمان و زمین کی مانند ہے, تم تصور میں لا بھی نہیں سکتے. تو وہ شوق شہادت ہے اور شوق دخول جنت ہے, جنت میں داخلے کا وہ ذوق و شوق ہے کہ یہ کھجور اب وجود میں جانا یہ بھی ان کو گوارا نہیں. ایک طرف رکھ کر چلے جاتے ہیں میدان میں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور بشارت پوری ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک اور صحابی کا ذکر جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کتنے پیارے صحابہ ہیں اور کتنے ہی پیارے مکالمے ہیں, کتنے خوبصورت یہ ڈائیلاگ ہیں جس میں رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا معاملہ ہو گیا. اللہ کے رسول کے پیارے صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کس بندے پر مسکراتا ہے, کس بندے کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ کی مسکراہٹ. اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی خوشی کا ہے, اللہ کی خوشی ہے. کس بندے سے خوش ہوتا ہے؟ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے, مسکراتا ہے کہ جو کسی دفاعی سامان کے بغیر میدان میں کود پڑے, بغیر کسی ڈیفینسو ایکوپمنٹ, ذرا بختر نہ ہو اس کے پاس, تلوار بھی نہ ہو اس کے پاس, ڈھال بھی نہ ہو اس کے پاس. گو کہ ایک پہلو ہے اسباب کا استعمال کیا جانا, مگر یہ دوسرا پہلو ہے کچھ اور ہی ہے. تو اللہ کے رسول کس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہ جو بغیر کسی ہتھیار, ظاہری اسباب کے, دفاعی کسی ایکوپمنٹ کے بغیر وہ کود پڑے میدان میں. تو انہوں نے اپنی زرہ اتار دی, سب کچھ چھوڑ دیا اور میدان میں چلے گا بغیر کسی ظاہری سبب کے, اور بڑی جرأت سے لڑے, اور بڑی جرأت کے ساتھ لڑے اور شہید ہوئے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جگہ پا گیا. اب یہ باتیں یہاں سے سوچنے والے نہیں, عقل کو, عقل سے اس کا عقل بیچاری تو پیچھے رہے گی نا. ناظرین نوٹ کیجئے گا, عقل ہے محو تماشا لب بام. اچھا عقل ہے کیا؟ وہ عربوں میں ہوتا ہے نا عقال, وہ باندھتے ہیں نا ایک ذرا رسی باندھتے ہیں. اچھا وہ استعمال کرتے تھے اونٹوں کو باندھنے کے لیے, وہی اتارا اور اونٹ کو باندھ دیا تاکہ وہ سرکشی کر کے بھاگ نہ جائے. تو عقل عقال اسی سے بنا. یہ عقل تو روکتی ہے انسان کو, اور یہ جو ہے نا انسان کو کھڑا کرتا ہے. یہ کون؟ یہ دل, جس دل میں اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت اور رسول اللہ علیہ السلام کی بات پر یقین کامل ہو, تو پھر یہ ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں جگہ پا گیا. جو اگلا آپ نے ذکر کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, جو بعد میں پھر ایمان لائے, ابھی وہ قید ہوئے, تو یہ بحث ہو گئی. ایک کہتا جی میں نے قید کیا, وہ کہتے نہیں, چتکبرے گھوڑے پر کوئی شخص تھا, چتکبرے گھوڑے پر کوئی شخص تھا, میں نے اس کو دیکھا, اور اس نے امامہ بھی دوسرے کسی قدر اس کا باندھا ہوا تھا, اور اس نے مجھے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اس سے قبل اور بھی 2-3 واقعات پیش آئے. ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, میرے سامنے کچھ مارنے کی آواز آئی اور مارا گیا ایک کافر کو, اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس کا پیر کٹ گیا, مر گیا وہ, مجھے نظر نہیں آیا کون تھا. کوئی ایک اور بات ہوئی, ایک کہتا ہے جی میں نے قتل کیا, دوسرا کہتا ہے جی میں نے قتل کیا. اللہ کے رسول نے خاموش رہو, اسے فرشتوں نے قتل کیا ہے, تم نے قتل نہیں کیا. یہ جس پر آپ نے شعر شروع میں سنایا تھا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردو سے قطار اندر قطار. آج بھی ممکن ہے. اچھا اب یہی سمجھنا ہے ایمان کی طاقت ہونی جی, آج یہی سمجھنا ہے کہ یہ بدر کا بیان انفال میں موجود, سیرت کی کتابوں میں موجود, کاہے کے لیے خالی قصے کہانیوں کے طور پر. اصل میں بدر کے معاملے کو آپ نے ناظرین محترم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدر کا معاملہ پچھلے پروگرام میں بھی زیر بحث آیا تھا, اور بدر کے معاملے کو میں نے طول دیا. طول اس لیے نہیں دیا کہ جو ہے میں اپنے پروگرام کا وقت بڑھانا چاہتا ہوں, ظاہر ہے مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پر گفتگو کرنی ہے, لیکن طول دینے کا بنیادی مقصد ہے کہ اس کے ایک ایک پہلو پہ کہ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ ہماری آج کی زندگیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ موٹیویشن ہے. جی, جبکہ بظاہر احوال مسلمان قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں,
جبکہ بظاہر احوال امت کو مٹایا اور دبایا جاتا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ جبکہ بظاہر احوال دنیا کے کونے کونے میں سستی ترین شے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان کا لہو ہے، بظاہر احوال دنیا میں ملکوں کی سطح پر اگر تباہی برپا کی گئی تو وہ مسلمانوں کے ممالک ہیں۔ ایسے ان حالات میں یہ باتیں بڑی امید افزا ہیں کہ اللہ کس کس طور پر اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، فرماتا رہا ہے۔ یہ ہیں لیسنز ٹو لرن جو ہمیں سیکھنے ہیں اصل میں۔ ناظرین اس پر آ کر بات کرتے ہیں، ایک وقفہ میں لینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر کھل کر بات ہونی چاہیے۔ آتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ فرشتے اللہ کی طرف سے آئے، لڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکرار پر فرمایا خاموش رہو، تم نے قتل نہیں کیا، قتل فرشتوں نے کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قتل کر رہا تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مٹی پھینک رہا تھا۔ یہ فضائے بدر ہے، اور اسی فضائے بدر میں ایک بڑا جذباتی واقعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فوج کو تیار فرما رہے تھے، دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام معاذ بن عمرو تھا، دوسرے کا معوذ بن افرا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان میں آپس میں تکرار ہوئی۔ اس نے کہا میں جنگ پہ جاؤں گا، پتہ چلا بچے ہیں، قد چھوٹا ہے، تو انگلیوں پہ پنجوں پہ کھڑے ہو کے قد بڑھانے لگے اپنا کہ جی ہمیں شامل کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اس جذبے کو دیکھا، اس محبت شفقت فرمائے، کہا کہ دونوں کو بھیج دو۔ یہ دونوں جب پہنچے میں تو جا کر پوچھا کہ وہ کمبخت کون ہے، یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، وہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے؟ تو جس سے پوچھا انہوں نے، صحابی نے اشارہ کیا، دیکھو وہ جو دستہ ہے چاروں طرف سے جو گھیرے ہوئے، جس میں وہ نظر بھی نہیں آ رہا، برچھی بھالوں سے اسے گھیرا ہوا ہے، ڈھالے ہیں، وہ دستے کے اندر جو کھڑا ہوا ہے وہ ہے وہ امت کا دشمن۔ بچے نے کہا کہ یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بتانے والے عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بچوں سے پوچھتے ہیں چچا وہ کدھر ہے؟ چچا وہ کدھر ہے؟ یہ بڑا پیارا انداز تھا، اور ہمارے بھی اس انداز کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو کہا بیٹا وہ اس طرف ہے، تم کرو گے کیا؟ کہا یہ ہمارے رسول علیہ السلام کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ اور اللہ کی بھی شان دیکھیے، اتنے بڑے متکبر، یعنی تکبر کرنے والے کے لیے، کتنا بڑا جابر تھا یہ شخص۔ جی میں عرض کروں، اتنے بڑے متکبر کے لیے وہاں حضرت حمزہ بھی تو تھے رضی اللہ عنہ، اللہ کا شعر، اللہ کے رسول کا شعر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں حضرت علی بھی تو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کو تو چوٹیوں سے مرواتا ہے نا۔ اللہ نے کیا کیا، دو بچے، اور وہ بھی کیا جو آپ نے بڑا خوبصورت نقشہ پیش کیا، غور کا طلب بات ہے، یعنی میدان جنگ سے تو فرار اختیار کرتے ہیں نا دنیا پرست لوگ، بچے جا رہے ہیں، اور بچے جا رہے ہیں اور اپنے پنجوں پر اپنے آپ کو بلند کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہمیں بھیجیے۔ اور دیگر مواقع پر اور بھی واقعات میں صرف ایک اشارہ کر دوں، ایک کو اجازت مل گئی، یہاں نہیں، ایک اور واقعے کی بات ہو رہی، تو دوسرے کہا کہ آپ میری سے کشتی کڑا دیجئے، اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو پھر آپ مجھے بھی لے کے جائیے۔ ایسا ہوا اور لے کے جانا پڑا رسول اللہ علیہ السلام کو۔ تو یہ شوق شہادت ان بچوں میں بھی تھا، بچوں میں، میں 3 دفعہ کہہ دوں ان بچوں میں۔ تو یہ دونوں معاذ اور معوذ یہ جاتے ہیں اور طاق میں رہتے ہیں اس ابو جہل کی، اور پھر جو ہے وہ ایک کو ان کا ٹارگٹ یہی ہے، ٹارگٹ یہی ہے سارے اچھا آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جنگ چل رہی ہے، دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی ہے، مگر ان کا پورا فوکس صرف ابو جہل پر ہے۔ اور یہ ابو جہل کے شاید گھٹنوں سے ذرا سے اونچے ہوں گے، بس گھٹنوں کے برابر ہوں گے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک نے جا کر جو ہے اس کی پنڈلی کے اوپر جو ہے وہ ضرب ماری ہے اور اس کا پیر کٹا ہے، اور دوسرے کو جیسے ہی موقع ملا تو وہ اور قریب گیا اور اس نے پھر کام اپنا پورا کیا ہے۔ اور وہیں عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ 2 حملے تو ان بچوں کی طرف سے ہوئے، اور عبداللہ بن مسعود جو فقہ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بہت بڑے صحابی، لیکن غور کی اور فقہ حنفی اکثر و بیشتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آراء پر بھی مبنی ہے، لیکن معلوم ہوا کہ جہاں وہ صاحب علم ہیں وہاں صاحب جہاد بھی ہیں اور میدان میں کھڑے ہیں، اور ابو جہل کی آخری سانسیں تھیں تو عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے گردن اتاری ہے اس ابو جہل کی۔ تو آغاز ان 2 بچوں سے ہوا، اور ایک بڑی صاحب علم شخصیت۔ اور وہ واقعہ بھی میں چاہوں گا کہ ناظرین کی نظر ضرور ہونا چاہیے کہ جب اس کمبخت کی گردن اتاری جا رہی تھی تو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا، ناظرین غور کیجئے گا، بہت اچھی بات آپ نے دلائی، کہ ذرا نیچے سے کاٹنا
ताकि गर्दन बड़ी लगे। हाँ, नीचे से काटना, देखिए कितना तकब्बुर जरी है और तकब्बुर भी, कि जब मेरी गर्दन बाकी गर्दनों के साथ रखी जाए तो ऊंची नजर पता चले आए। सरदार की गर्दन है, किसी सरदार की गर्दन और सबसे बड़े सरदार की गर्दन है, तो जरा नीचे से मेरी गर्दन जो है वो उतारने की कोशिश करना। ये आखिरी लम्हात में से बात कही। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली है कि इसका खात्मा हुआ, तो आपने अल्लाह का शुक्र पहले अदा की। बहुत कीमती बात, बहुत कीमती बात। वहाँ और एक बड़ा तारीखी जुमला फरमाया आपने, वो मुलाहिजा फरमाई है। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि अपनी जाती अना की कोई तस्कीन का तसव्वुर, कोई बदला लेने वाला मामला, कोई किसी पर जुल्म और जबर वाला पहलू नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल शुक्र कुल तारीफ अल्लाह के लिए है। सदक़ वअदहू, जिसने अपने वादे को पूरा किया, वनसर अब्दहू, और उसने अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। डॉक्टर साहब, ये वो मौका होता है कि जब बड़े से बड़े दुश्मन को आदमी ज़ेर कर देता है तो खुशी तकब्बुर का इजहार होता है, फ़ख्र का इजहार होता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमें अमन के हालात और मामलात सिखाए तो हमें जंग के हालात और मामलात भी सिखाए हैं, तहम्मुल भी। और इस सारी कैफियत में कि जब तुम्हें मदद मिल गई है तो इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदा, कुल शुक्र तारीफ अल्लाह के लिए जिसने अपने वादे को पूरा फरमाया। व नसर अब्दा, और जिसने अपने बंदे की मदद फरमाई, और जिसने कुफ़ार के लश्कर को जो है वो एकदम ख़त्म कर डाला। ये सब कुछ दुआए कलिमात और शुक्रगुजारी की बात हो गई। अबू जहल के बारे में एक जुमला कहा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज इस उम्मत का फ़िरौन कत्ल हुआ है। अबू जहल उम्मत का फ़िरौन था, कत्ल हो गया। मैं वैसे ही एक बात कह रहा हूँ, तकब्बुर आज हम में भी बहुत मौजूद है। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दौलत पे, ताकत पे, जाहू हशमत पे हम भी बहुत गुरूर करते हैं। लेकिन एक बात जो इस वक्त सोचने की है और एक लम्हा फ़िक्रिया है, वो ये कि जो सबसे बड़ा मुतकब्बिर है, जो उम्मत का फ़िरौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से करार पाया है, कि जिसके गिर्द इतना सख्त पहरा है कि उस तक पहुँच, पहरे हमारे लोगों के गिर्द भी बहुत होते हैं जी, बहुत पहरा है कि जहाँ तक उस पहरों के दरमियान में टांगों से निकल कर फ़ौज के 2 बच्चे जाते हैं और गाजर मूली की तरह काट के चले आते हैं। तकब्बुर अल्लाह ताला ने 2 बच्चों के हाथों जो है वो ख़त्म कराया है। उम्मत का फ़िरौन कत्ल हुआ है। इसमें इस बात का पैगाम मौजूद है कि तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, ताकत कितनी भी बड़ी हो। अल्लाह जब चाहता है तो हाथियों की फ़ौज को अबाबील के मामूली कंकरों से भूसे की तरह पायमाल, खाए हुए भूसे की तरह पायमाल कर देता है। अल्लाह इस तकब्बुर से अपनी अमान में रखे। शिकस्त हो गई। आप इजाज़त दें तो, क्योंकि हम सब के लिए भी रहनुमाई की ज़रूरत है, मुझ समेत। हदीस में आए कि अल-किब्रु रिदाई, अल्लाह फरमाते तकब्बुर मेरी चादर है। अल-मुतकब्बिर, ये अल्लाह का नाम है ना, तकब्बुर उसी के लिए जायज़ है। और अल्लाह फरमाते, ये हदीस है अबू दाऊद शरीफ में, हदीस कुदसी, अल-किब्रु रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, और जो इसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, अल्लाह फरमाते मैं उसको तोड़ कर रख दूंगा। उस फिरौन ने भी तो ये दावे किए थे, अना रब्बुकुमुल आला, सूरह नाज़ियात में, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और वो नखवत का इजहार और मूसा अलैहिस्सलाम को कमतर कहना, माद अल्लाह, और न जाने कितनी बुरी बातें बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने गरक किया, लाश महफूज कर दी क़यामत तक के लिए। हाँ, सूरह यूनुस में है आयत नंबर 90, ये तकब्बुर का इबरतनाक अंजाम। फल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, आज तेरे बदन को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए तुझे निशान इबरत बना दिया जाए। उस फिरौन की लाश भी महफूज और इस अबू जहल का वाक़या भी महफूज। हर दौर के मुतकब्बिरीन के लिए ये इबरत का सामान है। हर एक समझता है कि मैं ताकतवर हूँ, मेरा जत्था बड़ा मजबूत है, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और मेरे पास वसाइल बहुत हैं, और मेरे पास हिफाजती ज़राए बहुत हैं। अल्लाह ने यहाँ भी दिखा दिया, 2 बच्चे भेजे, मामूली बड़ा एहतमाम नहीं, छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे भेजे जिनको अपनी पंजे ऊपर करना पड़े ताकि उनको मान लिया जाए कि कुछ इनका कद है तो चलो इनको ले चलो। इन 2 बच्चों के जरिए इस बड़े मुतकब्बिर का, ये तकब्बुर करने वाले का अंजाम अल्लाह ने दिखा दिया इंसानियत को। हमें भी अपने अंदर झांकना चाहिए, कहीं दिल के कोने में कहीं है तो नहीं, और उसको देखने का एक छोटा सा पैरामीटर ये बता दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बचा लिया जाता है। चेक कर लिया जाए। और अल्लाह इसी को मिटाना चाहते हैं। हर नमाज में अज़ान हो, इक़ामत हो, क़याम हो, रुकू हो, सजदे हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, बड़ा तो सिर्फ अल्लाह ही, बाहर बाहर कहलवाया जाता है कि तकब्बुर तुम्हारे हमारे दिलों से निकल, बड़ा तो सिर्फ अल्लाह ही है। ज़ात तो सिर्फ उसी की बड़ी है और कोई बड़ाई उसके बराबर है नहीं।
مکے میں شکست کی خبر پہنچی ہے، وہاں ابو لہب بھی تو ہے، یہ تو ابو جہل قتل ہوا نا، ابھی تو ایک وہاں بھی دشمن اسلام موجود ہے جی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک و برباد ہو جائے ابو لہب۔ اس ابو لہب کو یہاں موقع نہیں مل سکا تھا آنے کا، حالانکہ دشمن سب سے بڑا وہی، اور وہ ابھی مکہ میں ہے، اور یہ شکست کی خبر مکہ مکرمہ میں پہنچ رہی ہے، ایک ایک گھر میں پہنچ رہی ہے، ابو لہب کے پاس بھی پہنچ رہی ہے، اور جب پہنچتی ہے تو وہ گوارہ نہیں کر پاتا کہ اس طرح ہو گیا ہوگا، تھپڑ بھی مار دیا تھا اور ایک خبر سنانے لانے والے کو تھپڑ بھی اس نے رسید کر دیا۔ یہ جھنجھلاہٹ کا اظہار تھا، یہ غصے کا اظہار تھا، یہ اپنی فکر و پریشانی کا اظہار تھا کہ اس خبر سنانے والے کو اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ ادھر تو بدر کے کنویں میں جو ابو جہل قتل ہوا اور اس طرح ان کے لاشیں بدر کے کنویں میں ڈالے گئے، ادھر مکے میں اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ چنانچہ ایک رائے کے مطابق 7 دنوں کے بعد اس کو ایک پھوڑا نکل آیا، اس کے وجود کے اندر، اس کے جسم کے اندر ایک پھوڑا سا نکل آیا۔ بعض نے کہا جیسے طاعون کی پلاگ کی بیماری ہوتی، اس نوعیت کی بیماری ہوئی، اور وجود کے اندر ایسے دانے پڑ گئے کہ جس میں شدید بدبو آنا شروع ہو گئی۔ قرآن کے الفاظ سنیے، سورہ لہب بالکل مکی دور میں شروع میں نازل ہوئی، اور یہ ایک منٹ، یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دشمنوں کا عبرتناک انجام جو ہے وہ ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے معاملات میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ 2 بڑے متکبر، 2 بڑے دشمن خدا، دشمن رسول، ایک کا عبرتناک انجام جو ہے میدان میں ہوا ہے، 2 بچوں نے کیا ہے۔ دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتا تھا، جس کی بیوی بھی اذیتیں پہنچاتی تھی، ابو لہب تھا، جب اس تک کی خبر پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی ہے، تو اس نے اشتعال میں آ کر خبر دینے والے کو تھپڑ مارا، جواب میں بھی تھپڑ بھی کھایا بھی تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے تو آنے والے کو تھپڑ مارا، وہیں پر ایک خاتون ام الفضل موجود، اور اس اللہ کی بندی نے ایک بڑا سا ڈنڈا لے کے اور اس کو اس زور کی ضرب لگائی ہے کہ چکرا کر یہ گرا ہے ابو لہب۔ گویا اب یہ پیش خیمہ ہے اس کے اختتام کا کہ ایک آنے والے کو یہ دشمن خدا و دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھپڑ رسید کر رہا ہے، تو ایک عورت سے اللہ پٹوا رہا ہے۔ دیکھیے ذرا عجیب صورتحال ہے، ادھر 2 بچوں نے قتل کیا ہے، ادھر اور ایک عورت سے اللہ نے پٹوایا اولاً اسے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے اس کو کہ پھوڑا نکلا، 7 دن کے بعد اس کو پھوڑا نکلا، ایک گٹھلی سی نکل آئی، جس کو عرب بھی بڑا منحوس سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ طاعون یا پلاگ کا جو مرض ہوتا ہے اس نوعیت کا مرض تھا، اور کچھ ہی دن کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس کی اس گٹھلی کی وجہ سے، جس کو عربوں میں منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کے بچے بھی قریب نہیں جاتے تھے، اس کے بیٹے قریب نہیں جاتے تھے۔ مجھے اس پر قرآن یاد آتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کا کسب اس کے کام آیا۔ کسب کمائی کو کہتے ہیں، اور انسان کی اولاد بھی بہرحال اس کی ایک محنت کا، کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے، تو نہ مال کام آیا نہ کسب، یعنی اس کی کمائی اور اس کی اولاد بھی کام نہیں آئی۔ جب مر گیا، کیونکہ لاش بدبو آنا شروع ہو گئی اور لوگ قریب بھی نہیں جاتے تھے، منحوس سمجھ کر قریب بھی نہیں جاتے تھے، تھا ہی منحوس۔ آپ دیکھیے نا، بدترین آدمی جس کے لیے قرآن نے بد دعا کی۔ اور میں یہ عرض کر دوں، اللہ رب العالمین کو بڑی غیرت آتی ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عرض کر دوں، اللہ رب العالمین کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی غیرت آتی ہے۔ جب اس نے کہا تھا نا، وہ ہم پڑھ چکے بہت پہلے کوئی صفحہ پر، تبا لکا لہذا جماعتنا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، کوئی صفحہ پر ایک اللہ کو پکارے، اللہ کو بھی غیرت آئی، اللہ نے وہی الفاظ میں بد دعا دے دی قیامت تک کے لیے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کی غیرت کا بھی اظہار، اپنے نبی پاک کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار بھی، اور یہ انجام اللہ نے دکھایا کہ اولاد بھی قریب نہیں جا رہی، منحوس سمجھ کر کہ اس کے گلے میں گٹلی پڑ گئی ہے اور یہ دانے وغیرہ نکل آئیں گے، کوئی لاج اس کے وجود کا کیا ہوگا، ڈر کے مارے قریب نہیں جاتے۔ جب مر گیا خسکم جہاں پاک، جب مر گیا تو ایک خوف آیا اولاد کو کہ باپ کی لاش کو دفنایا بھی نہیں، تو بس اس ناطے اس کی لاش کو اٹھایا، بعض نے کہا کہ حبشی غلاموں کے ذریعے کنویں میں دھکا اور لکڑی سے دھکا دے کے نہیں، لکڑی سے پھینک کر گڑھے کے حوالے کر دیا گیا، اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ یہ اس بدترین دشمن خدا کا اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام ہوا۔ اور پھر عرض کر دوں، یہ واقعہ فقط واقعہ نہیں ہے، یہ پورا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے دین جو اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے یہ انجام ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں اگر اس طرح کے کوئی لوگ موجود ہیں نا، تو آپ انجام دیکھنے کہ وہ بیچارے
کافروں کی پروٹیکشن کے نتیجے میں ان کو مقید رہنا پڑتا ہے، اور ان بیچاروں کی شکلیں بھی اگر آپ کبھی دیکھیں تو کسی بدتر جانور سے کمتر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی، میں تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، وہاں اگر کوئی گستاخی کا معاملہ ہوگا تو یہ سورہ لہب قیامت تک کے لیے رہنمائی اللہ دے گی کہ تعالیٰ اللہ اپنی کیسا حفظ معاملہ اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے، ہر اس سوچ سے، ہر اس لفظ سے، ہر اس کیفیت سے اپنی امان میں رکھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں مائنر سی کمی آنے کا شائبہ بھی ہو، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ ہو گیا، مکہ میں شکست کی خبر عام ہوئی، مدینہ میں فتح کی خبر عام ہوئی ہے، اسلامی لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا ہے، مال غنیمت تقسیم ہوا ہے، قیدیوں کا معاملہ آیا ہے۔ جی، بلکہ ابھی آپ مجھے اجازت دیجیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج کے نشست میں نہیں لگ رہا مجھے، اس لیے کہ ابھی تو غزوہ بدر کے بارے میں پوری سورہ انفعال کی شقیں باقی ہیں۔ جی جی انشاءاللہ بات کریں گے، اور کوئی ہمیں جلدی بھی نہیں ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ہے۔ مکہ میں تو ہوئی شکست کی خبر، مدینہ طیبہ میں 2 صحابہ کرام کو اول اللہ کے رسول نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے کر، اور مدینہ طیبہ میں منافقین موجود ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ہاں وہ تو تھے، اور وہ جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار کہ جو سمجھتے تھے کہ اب تو مسلمانوں کا معاملہ ختم ہی ہو جائے گا اور ہماری بھی جان چھوٹے گی، ہم نے کلمہ پڑھ تو لیا لیکن یہ تو اب انفاق کے تقاضے بھی آتے، قتال کے تقاضے بھی آتے، تو مدینہ طیبہ میں کچھ منافقین بھی اس نوعیت کے موجود تھے کہ جن کا خیال تھا کہ معاملہ چکا ہی دیا جائے گا مسلمانوں کا، معاذ اللہ۔ ادھر مسلمانوں کے 2 ساتھی ادھر آ رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور آ کر انہوں نے خوشخبری سنائی، اور ایک کے پاس تو اونٹنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسوہ رسول اللہ علیہ السلام کی اونٹنی، اور یہ مشہور ہو گیا معاذ اللہ اسے دیکھ کے کہ رسول اللہ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کی اونٹنی بھی رسول اللہ کی واپس کوئی اور صحابی لے کر آ رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے عنایت تھی کہ اپنی اونٹنی عطا فرمائی تاکہ وہ جلدی پہنچے گی، باقیوں کی بعد میں پہنچے گی، جلدی پہنچے تاکہ جلدی فتح کی خبر جو ہے وہ مسلمانوں کو مل جائے مدینہ طیبہ میں۔ بہرحال یہ خبر پہنچی ہے، اور مسلمانوں کی فتح کے حوالے سے خوشخبری مسلمانوں کو وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ملی وہ 2 صحابہ کرام کے ذریعے خوشخبری پہنچا دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے پورا اسلامی لشکر جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اسلامی لشکر بھی روانہ ہو رہا ہے اور واپس آ رہا ہے، اور اب کچھ مسائل آئیں گے، اس لیے کہ یہ پہلا باقاعدہ مارکہ ہے مسلمانوں کا کفار کے ساتھ، جہاں رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو فتح عطا فرما دی، تو مال ہاتھ آیا ہے کفار کا، اس مال کو ہم ٹیکنیکلی مال غنیمت کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام، آپ کی توجہ کے لیے بھی اور ہم سب کی توجہ کے لیے بھی، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں نازل نہیں فرمایا، 22-23 برس لگے، رفتہ رفتہ قرآن حکیم نازل جس طرح کے مسائل درپیش ہوئے، جی، جب اس لیے کہ قرآن حکیم خالی اللہ رب العالمین نے پڑھنے کے لیے تھوڑا ہی دینا تھا، پڑھنا تو ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کا نفاذ چاہتے ہیں، اور اس قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق پورا ایک معاشرہ قائم ہونا تھا۔ لیکن جب جنگ ہوئی تھی تو جنگ کے احکامات جاری ہو رہے تھے، بلکہ جنگ ہونے سے پہلے جنگ کی اجازت آ رہی ہے، آ اور رہی جنگ ہے، کی اجازت سے پہلے صبر کے تقاضے تھے تو صبر کے لیے بھی ہدایات، پھر جنگ کی اجازت کے تقاضے تو جنگ کی اجازت دی گئی، پھر جنگ کی فرضیت تو اس کے احکامات عطا کیے گئے، پھر جا رہے ہیں قتال کے لیے تو اس کے احکامات دیے گئے، پھر جنگ شروع ہونے والی تو اس کی رہنمائی عطا فرما دی گئی، اب جنگ کی تکمیل ہو گئی تو اس کی رہنمائی آ رہی کہ اس مال کا کرے تو کیا کرے۔ اچھا، کتنا پیارا ڈسپلن ہے صحابہ کرام کا، دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، مال رکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ کریں تو کیا کریں، سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت ہی یہی ہے، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے۔ یہ لفظ بڑا عجیب ہے، نفل کی جمع انفال، نفل تو ہم نماز میں استعمال کرتے، یہ نفل صدقہ، کیا مطلب؟ اصل تو تم گئے تھے اللہ کی خاطر، اللہ نے فتح دے دی، بات مکمل ہو گئی، یہ تو اضافی شے ہے، تو پھر زیادہ اس کے بارے میں پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تربیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رسول اللہ یہ مال تو آ گیا، کیا کریں اس کا، کوئی گھر لے کے نہیں جا رہا، یہ کیسی جماعت ہے، یہ کیسے افراد ہیں، یہ کیسی جنگ ہوئی۔ حالانکہ ان کو کہنا چاہے تھا ہم نے گھر بار چھوڑا، ہم نے بیوی بچے چھوڑے، ہم نے اپنا سکون برباد کیا، ہم خاک آلود ہوئے، جی ہم حقدار ہیں، ہم حقدار ہیں، ہمارا حق ہے یہ تو۔ لیکن نہیں، اصل میں دیکھیے مزاج کیا تھا صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، جو معاملہ پیش آ رہا ہے یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں لیں گے، بلکہ یہاں سے معلوم کریں گے
یہاں سے میری مراد ہے کہ اللہ کا حکم سنا دیا جائے کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم بتا دیا جائے کیا ہے، تو وہ اپنی عقل کے مقابلے میں اللہ کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ رکھتے تھے۔ یہ میں پھر عرض کر دوں، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ معاملہ پیش آیا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، یا رسول اللہ بتائیے کیا کرنا ہے۔ اب یہ اتنا پیارا سوال اللہ سورہ انفال عطا فرما رہے، اور سورہ انفال میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ پہلے تو کہہ دیا پہلی آیت میں قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، بس فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ گریجولی قرآن آ رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے، تمہاری نگاہ مال پر نہیں ہونی چاہیے، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، اقبال نے بھی کہا، بلکہ تمہاری نگاہ تو اللہ کے حکم پر اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے پر ہونی چاہیے۔ یہ سورہ انفال کی پہلی آیت، اور پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 41 آتی ہے 10ویں پارے کے آغاز میں، وہاں بھی ذکر کر دیا گیا ہاں ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ داروں کا ہے، مراد یہ ہے کہ بیت المال میں جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے صدقہ تو منع کر دیا گیا تھا، تو بیت المال میں جو جائے گا ان کے رشتہ داروں کو وہاں سے مل جائے گا، گھر والوں کو، یتامى مساکین کو۔ 1/5 یعنی 20% وہ بیت المال میں جائے گا، ریمیننگ جو 4/5 ہے 80% ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ 40 آیتوں کے بعد جا کے بتایا سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے 10ویں پارے کے آغاز میں۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کس انداز سے گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن آیا۔ یہ ہر مرحلے میں دیکھیں نا، جنگ ہو رہی ہے تو احکامات آ رہے ہیں، جنگ لڑنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، جنگ میں اللہ تعالیٰ شرکت فرما رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ ناظرین مطلب اب جنگ کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تربیت دی ہے، پھر جنگ کے بعد کے مسائل میں 2 قسم کے مسائل آتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ہے کہ مال غنیمت بہت ملتا ہے، اب اس پہ ساتھ کیا لوٹ مار کی جائے اس کی، یا اسے تقسیم کیا جائے، کس طرح کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ بہت اہم آتا ہے، وہ ہے جنگی قیدی، کہ جنگی قیدی آئیں تو ان کے ساتھ کیا ہے، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مسلح کر دیا جائے، ان کا مال چھین لیا جائے، ان پر ظلم کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول تربیت فرماتے ہیں کہ اگر جنگ کا معاملہ ہے تو جنگ کیسے لڑی جائے، اور جنگ کے بعد جو ثمرات ملیں جنگ کے، یعنی مال غنیمت ملے، اور اس کے بعد جو لوگ غلامی میں آ جائیں، جنگی قیدی بن جائیں، ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں۔ بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے میں غزوہ بدر کو طول نہیں دے رہا، بات خود طویل ہوتی جا رہی ہے، اس میں بڑے تربیت کے پہلو موجود ہیں۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے معاملات پر معاملات کو زیر بحث لائیں گے، جس میں مال غنیمت کے معاملے طے ہوں گے، اور قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ پھر سورہ انفال میں غزوہ بدر کا جو پورا تذکرہ ہے وہ بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا، انشاءاللہ پھر کریں گے۔ شجاع صاحب انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔